انما اس کو ایک لفظ میں تو کلمہ حصر بھی کہا جاتا ہے، اور اصل میں یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے انا اور دوسرا ہے اس کے ساتھ ما۔ اب یہ جو انا ہے یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ یہ کیا ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں وہ اپنے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہمارا ما ہے اس کو ہم کہتے ہیں ما کافہ، یعنی کافہ کے معنی ہوتے ہیں روکنے والا۔ تو اس ما نے آ کر کیا یہ کہ انا کا وہ جو اثر تھا کہ جو نصب دیا کرتا تھا اس اثر کو آگے جانے سے روک دیا، اور وہ ما پر ہی ہو کر ختم ہو گیا۔ اب آپ یہاں اگر آپ دیکھیں تو انما کے بعد ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے المؤمنون، تو اگر یہ بیچ میں ما ہم نہ لگاتے تو یہ انا اپنا اثر کرتا اور یہ المؤمنون کو حالت نصب میں لے جاتا، المؤمنین پھر یہ لفظ ہمارا استعمال ہوتا۔ تو یہ انما یہ ہمارے لیے وضاحت ہو گئی۔